یہ سب حضرات دیکھیں جی، زیارت کریں. یہ پہاڑ پر بڑی سی چھوٹی آپ کو ایک چٹان نظر آ رہی ہے. یہ اس سے تھوڑا آگے جا کے غار ثور ہے. یہ بڑی سی چٹان جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سارے پہاڑ کو ثور کا پہاڑ کہتے ہیں. اور اسی پہاڑ پہ نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 5000 فٹ کی بلندی تک لے گئے تھے. آواز نہیں آ رہی؟ 5000 فٹ کی بلندی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمزور کندھوں پہ اٹھا کے اس پہاڑ پہ لے جاتے ہیں. آپ تھوڑا تصور کریں، اس وقت کو ذہن میں لائیں اور 1400 سال پیچھے چلے جائیں کہ کس طرح نبی علیہ السلام کن مشکلات کے اندر، کن پریشانی کے اندر گھرے ہوئے تھے اور کن حالات میں اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں اور کیسے اس جنگل میں پہنچتے ہیں اور کیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ اس چوٹی پہ لے جاتے ہیں. جب اس چوٹی پہ پہنچتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جائے ابوبکر تیرے عشق پہ اور تیری محبت پہ. جب یہ اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں نا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پر قربان جائیں. یہ نوکیلا پہاڑ ہے، یہ اس کی جو پتھر ہے وہ نوکیلے ہیں. مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں. آئیے تشریف لائیے میرے کندھوں پہ بیٹھیے. نبی علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور ایک نبی کے اندر 4000 بندوں کی طاقت ہوتی ہے. اتنا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پہ اٹھاتے ہوئے پسینوں پسین ہو جاتے ہیں اور شرابور ہو جاتے ہیں اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں. نبی علیہ السلام کو وہاں اتارتے ہیں، عرض کرتے ہیں، نبی اللہ آپ تشریف رکھیے، میں اندر جا کے صفائی کرتا ہوں. اندر تشریف لے جاتے ہیں، اندر سے صفائی کرتے ہیں. جو سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرتے ہیں. پھر بھی سوراخ بچ جاتے ہیں، اپنی قمیض اتار دیتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور سوراخوں کے اندر ٹھوس دیتے ہیں اور ایک سوراخ باقی بن جاتا ہے. نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائیں تیری محبت پہ، تیرے عشق پہ قربان جائیں. وہاں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ تشریف لائیے. نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، محبت کا اندازہ کیجئے، اس عشق پہ غور کیجئے. آج ہم بھی عشق کی باتیں کرتے ہیں، عشق کے نعرے لگاتے ہیں، عشق کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن عشق نام کی چیز ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی. تو دیکھیے نبی علیہ السلام زیادہ تھکے ہوئے تھے یا ابوبکر صدیق زیادہ تھکے ہوئے تھے؟ آپ خود سوچیں. جس نے اتنا وزن اٹھایا پسینے سے شرابور تھے، جن کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا تھا، وہ عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ تشریف لائیے، آپ تھکے ہوئے ہیں. آئیے میری گود میں سر رکھیے اور آرام فرمائیے. آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھتے ہیں. کیا وہ خوشبخت گود تھی جس میں کائنات کے سردار کا سر مبارک پڑا ہوا تھا اور وہ چہرہ پڑا ہوا تھا جس چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں. والضحیٰ جن زلفوں کی قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں کھائیں. واللیل سبحان اللہ. آج وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں پڑی ہوئی نبی علیہ السلام کی زیارت فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے ریل کے اندر قرآن پاک پڑا ہو, آپ زیارت فرمائے جا رہے ہیں. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے, ابو بکر تو کتنا خوش بخت ہے, تجھے وہ 3 راتیں سور والی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملی. ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے, مجھے غار ثور کی 3 راتوں کی نیکیاں دے دے. ابو بکر کہا کرتے تھے, عمر یہ تو اللہ کی فیصلے ہیں, میرا اس میں کیا کمال ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جو گود پھیلا کے بیٹھ ہوئی ہیں, آ کر السلام اسی پہاڑ کے اوپر اپنے غلام کی گود میں آرام فرما رہے ہیں. رہے ہیں. میرا ابو بکر دل بھر بھر کے اپنے حبیب کی زیارتیں کر رہا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو بکر سو جاتے, وہ تھکے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کو اٹھایا تھا, لیکن محمد آپ جاگ رہے ہیں. جہاں جس سوراخ میں ایڑی رکھی ہوئی تھی والا رکتا ہے. وہ زبان حال سے کہتا ہے سانپ, وہ بڑا ناک, وہ جنگلی کالا سانپ, اس کی زہر کا اندازہ کیسے لگائیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے منہ پہ آ کے مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ہم مکھی برداشت نہیں کرتے. اگر ہمیں جو دیہاتی لوگ جانتے ہوں گے بچھو کاٹتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور کالا ناگ جنگلی سانپ کاٹے تو بندے کی حالت بری ہو جاتی ہے. وہ سانپ آتا ہے, وہ زبان حال کہتا ہے یا ابو بکر, اے ابو بکر, یہ رحمت اللہ آج میرے پاس مہمان بن کے آئے ہیں. میرے ایک راستہ تھا وہ بھی آپ نے بند کر دیا. آپ تو زیارت کرتے رہے ہیں اور قیامت حبیب کے ساتھ ہی رہیں گے. ابو بکر آج مجھے بھی زیارت کرنے دیجیے, آج مجھے بھی وہ چہرہ دیکھنے دیجیے جس کی قسمیں اللہ نے قرآن کے اندر کھائی ہے. جس چہرے کے دوپہر اللہ نے ساری دنیا کو سجایا ہے, جس چہرے کے دوپہر زمین و آسمان سورج چاند بنائے گئے, جس چہرے کے دوپہر میرا میری ذات بنی ہے. ابو بکر مجھے بھی راستہ دیکھیے, میں بھی اس ذات کا زیارت کروں.
سبحان اللہ. تو بھاگ جائیے. ایک دفعہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ایڑی پیار دیتا ہے کہ شاید ابو بکر کو محسوس ہو جائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی مخلوق ہے جو آپ کی زیارت کی مشتاق ہے. جو آقا کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن جب وہ پاؤں نہیں ہٹاتے پھر وہ ڈنگ لگاتا ہے, ایک لگاتا ہے, دوسرا لگاتا ہے, تیسرا لگاتا ہے, بار بار ڈنگ لگایا جا رہا ہے. ادھر ابو بکر ہیں, سبحان اللہ, عاشق اس کو کہتے ہیں. ادھر ابو بکر ہیں, سخت تکلیف ہو رہی ہے لیکن ٹانگ صرف اس لیے نہیں ہلا رہے, اگر میں نے ٹانگ ہلا دی میرے آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا. ابو بکر مر تو سکتا ہے لیکن نبی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ. آج ہم اپنے عملوں سے کتنے کوئی بات نہیں سمجھ آ جائے گی.